بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو پرسنل دیسی ہیلتھ۔ میں آپ کو اپنے پرسنل دیسی ہیلتھ چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گردوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ گردے ہمارے جسم میں کیا کام سر انجام دیتے ہیں، گردوں کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں، ان کا خیال کیسے رکھا جائے، ان میں کون سی مفید غذائیں ہیں، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، گردے ہمارے جسم میں خون کو صاف کرنے، زہریلے مادوں کے اخراج، ضرورت سے زیادہ پانی سے چھٹکارے شامل کرنے، خون کے سرخ ذرات کی پیداوار اور ہڈیوں کی مضبوطی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حالیہ تحقیق کے مطابق دنیا میں ہر 10 میں سے ایک فرد کسی حد تک گردے کے امراض میں مبتلا ہے، اور اگر اس خرابی کا بروقت تدارک نہ کیا جائے تو گردوں کے فیل ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ گردے کے امراض میں اضافہ ہونے کے اسباب میں گردے کی پتھری، پانی کا کم استعمال، آلودہ پانی کا استعمال، ورزش کا فقدان، خون میں کیلشیم کی کمی، کیمیائی ادویہ کا بلا وجہ استعمال یعنی طاقت والی اور جاندار ادویات کا زیادہ استعمال، خون میں یورک ایسڈ کی زیادتی وغیرہ شامل ہے۔ گردوں سے بچنے کے لیے صاف پانی کا زیادہ استعمال اور غذائی احتیاط ضروری ہے۔ واضح ہو کہ گردے انسانی جسم میں عمل احتصالہ یعنی میٹابولزم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مضر مادوں کو خون سے الگ کرنے اور جس رقیق مادوں کا توازن برقرار رکھنے اور حیاتیاتی کیمیائی مادوں کا تناسب بنائے رکھنے کا اہم کام انجام دیتے ہیں۔ ہر گردے میں تقریباً 10 لاکھ کے قریب 10 سے 13 لاکھ تک نیفرون یعنی چھلنیاں موجود ہوتی ہیں۔ نیفرون ہی جسم کا تمام خون چھانتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں تقریباً 180 لیٹر خون گردوں سے گزرتا ہے، اور اسے چھان کو فالتو پانی اور زہریلے مادے الگ کرتے ہیں تاکہ وہ خارج ہو سکے۔ گردے نہ صرف خون چھانتے ہیں بلکہ صاف اور صحت مند خون دوبارہ جسم میں واپس بھیجتے ہیں۔ اس عمل سے نہ صرف منیات کا توازن قائم رہتا ہے بلکہ بلڈ پریشر بھی قابو سے باہر نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں ماہرین گردہ اور مثانہ کی رائے ہے کہ اکثر وہ افراد جنہیں ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر لاحق ہو، آخر کار پروٹین کی بیماری میں مبتلا ہو ہی جاتے ہیں۔ ذیابیطس کے مریضوں کو چاہیے کہ ہر سال کم از کم اپنے پیشاب کا ٹیسٹ ضرور کرائیں۔ اس ٹیسٹ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے پروٹین تو خارج نہیں ہو رہی۔ یوں بروقت علم ہونے اور بہتر علاج سے مریض تندرست ہو سکتا ہے۔ یاد رہے، گردے چپکے خراب ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا، جب معلوم ہوتا ہے تو پانی سر سے اوپر گزر چکا ہوتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گردوں میں انفیکشن کا مرض تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے: گردوں میں انفیکشن عام طور پر مثانے میں انفیکشن سے ہوتا ہے اور یہ بیکٹیریا ای کولی کے باعث ہوتا ہے، مگر کچھ اور بیکٹیریا بھی یہ خطرہ بڑھاتے ہیں۔ گردوں میں پتھری یا پیشاب میں رکاوٹ بننے والی وجہ بھی اس کا خطرہ بڑھاتی ہے۔ ان میں علامات: زیادہ پیشاب آنا۔ گردوں میں انفیکشن کی ابتدائی علامات عام طور پر معمول سے زیادہ ٹوائلٹ کے چکر لگانے کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ پیشاب میں خون آنا۔ اکثر گردوں میں انفیکشن ایسے بیکٹیریا سے ہوتا ہے جو پیشاب کی نالی سے سفر کر کے مثانہ اور پھر گردوں میں پہنچتے ہیں۔ جب جسم اس انفیکشن کے خلاف مزاحمت کرتا ہے تو خون کے سرخ خلیات پیشاب کے راستے خارج ہونے لگتے ہیں۔ کمر درد ہوتا ہے۔ گردے کے انفیکشن سے متاثر ہو تو سوجن ہو سکتی ہے، جس کے نتیجے میں کمر درد ہو سکتا ہے۔ کیونکہ وہ بہت ہوتے ہیں، یہ تیز درد کمر کے نچلے حصے میں محسوس ہوتا ہے۔ سر چکرانا۔ اگر گردوں میں انفیکشن کا علاج نہ کرایا جائے تو یہ دوران خون تک پھیل جاتا ہے، جس کے نتیجے میں پورا جسم متاثر ہوتا ہے۔ اس انفیکشن کا باعث بننے والے بیکٹیریا سے ہونے والا ورم خون کی شریانوں کو پھیلا سکتا ہے۔
جس سے بلڈ پریشر کی سطح اچانک کم ہو جاتی ہے اور سر چکرانے لگتا ہے۔ گردوں میں انفیکشن کے نتیجے میں اکثر جسمانی درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، یعنی بخار جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر جسم کا رد عمل ہوتا ہے۔ اس کے بچاؤ کے لیے گردوں کی بیماری سے بچنے کے لیے زیادہ مقدار میں پانی پینا عادت بنا لیں تاکہ پیشاب کے راستے بیکٹیریا خارج ہو جائیں۔ زیادہ آرام کریں، پیشاب نہ روکیں۔ ہائی بلڈ پریشر دوران خون اور گردے ایک دوسرے سے انحصار کرتے ہیں۔ گردے خون میں موجود کچرے اور اضافی سیال کو فلٹر کرتے ہیں اور اکثر شریانوں کو نقصان پہنچنے تو گردے کے اس حصے کو جو خون فلٹر کرتے ہیں اسے آکسیجن اور غذائیت نہیں مل پاتی۔ ہائی بلڈ پریشر کڈنی فیلئر کا خطرہ بڑھانے والی وجہ ہوتی ہے۔ گردوں کو متاثر کرنے میں ذیابطیس ایک بڑی وجہ ہے۔ گردوں میں خون لانے اور لے جانے والی 2 قسم کی نالیاں پائی جاتی ہیں جن کو شیاء تدیر مہیا کہتے ہیں۔ ذیابطیس کی وجہ سے ان کی کارکردگی میں فرق آ جاتا ہے اور یہ غیر ضروری اجزاء کو پوری طرح جسم میں خارج نہیں کرتی۔ یہ غیر ضروری اجزاء جسم میں جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر اجزاء شہریات دمویہ میں پھنس کر ان کو بند کر دیتے ہیں جس سے خون کی واپسی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ایسے مریض جن کی شہریات دمویہ غیر ضروری اجزاء کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے ان کے بازو اور پنڈلوں وغیرہ پر سنا جاتی ہے۔ ایسے مریض کا پیشاب ٹیسٹ کیا جائے تو اس میں البیومن بھی پائی جاتی ہے۔ البیومن ایک پروٹین کا نام ہے جو عام لوگوں کے پیشاب میں خارج نہیں ہوتی۔ البیومن گردوں کی خرابی کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ معمولی مقدار میں البیومن خارج ہو تو اس کا پتہ خوردبین کے ذریعے ہی چل جاتا ہے۔ اس کو مائکرو البیومن یوریا کہا جاتا ہے۔ بلڈ شوگر بڑھنے سے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہر وقت تھکاوٹ۔ اگر جسمانی خلیات کو گلوکوز نہ ملے تو وہ توانائی کے لیے ترسنے لگتے ہیں جس کے نتیجے میں ہر وقت تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے۔ جب خون گاڑھا ہو جاتا ہے تو دل کو خون کی فراہمی کے لیے زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے اور یہ گردش بہت سست روی سے خلیات تک غذائیت پہنچاتی ہے۔ خون کا گاڑھا ہونا میٹھا خون گاڑھا ہوتا ہے اور اکثر جمتا ہے۔ آپ خود تصور کریں کہ ایک گاڑھا شربت چھوٹے سوراخ سے نکالنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے ہی خون کی ننھی شریانوں میں بھی ہوتا ہے جو عام طور پر آنکھوں، کانوں، اعصاب، گردوں اور دل میں نیگیٹو اثرات یعنی کہ متاثر کرتا ہے۔ بینائی پر اثرات۔ ہائی بلڈ شوگر وقت گزرنے کے ساتھ آنکھوں کی صحت کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتا ہے جس کی وجہ سے خون گاڑھا ہونے سے آنکھوں کے گرد موجود خون کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور دھندلاہٹ کا سامنا ہوتا ہے۔ ایسا کم از کم عارضی طور پر تو ہوتا ہے۔ پیروں میں انفیکشن۔ ہائی بلڈ شوگر میں مبتلا افراد میں پیروں کی حساسیت متاثر ہوتی ہے تو کوئی بھی چوٹ جیسے ناخن ٹوٹ جاتا ہے۔ خراش یا کچھ اور بڑا مسئلہ بھی بن سکتی ہے۔ خون میں موجود شوگر زخم کو بڑا کرنے لگتی ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے بہت زیادہ احتیاط اور روزانہ بلڈ شوگر چیک کرانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظام ہاضمہ پر اثرات۔ اگر اکثر ہاضمہ خراب رہتا ہے تو جان لے کہ ہائی بلڈ شوگر نظام ہاضمہ کو بھی زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ایسے افراد کو شدید قبض، ہیضے یا دونوں کا اکثر سامنا ہو سکتا ہے۔ گردے جسم کے اندر پانی اور خون کو فلٹر کرتے ہیں۔ جب بلڈ شوگر مسلسل زیادہ رہنے لگے تو یہ سسٹم وقت گزرنے کے ساتھ خراب ہونے لگتا ہے۔ کئی برسوں بعد گردے صحیح طرح کام کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ پیشاب میں پروٹین کی سطح بڑھنا مسئلے کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ بلڈ شوگر کو کنٹرول کرنا در حقیقت گردوں کو محفوظ رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ دل اور دماغ خطرے میں۔ ہائی بلڈ پریشر کے نتیجے میں فالج اور ہارٹ اٹیک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
مختلف رپورٹس میں یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ ہائی بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور دیگر خطرے کے عناصر کنٹرول میں ہوں تب بھی ہائی بلڈ شوگر کے نتیجے میں اس کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہاں ذکر کرتے ہیں ان خاص پھلوں کا جن کا استعمال ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ ترشاوا پھل ذیابیطس کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی میں کی گئی تحقیق کے مطابق ترشاوا پھل شوگر کے مریضوں کے لیے مفید ہے۔ امریکی ماہرین کا کہنا ہے کہ ترش پھل میں موٹاپا کرنے کے ساتھ ساتھ دل جگر کی بیماری اور ذیابیطس سے بچاؤ میں بھی مفید ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ماہرین جن پھلوں کا مشورہ دیتے ہیں ان میں سے چند درج ذیل ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے چکوترا۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کے ماہرین کے مطابق چکوترے کا استعمال جسم میں موجود شوگر میں کمی کا موجب بنتا ہے۔ اس میں موجود وٹامن سی، وٹامن اے، فولاد، فاسفورس اور کیلشیم کی بڑی مقدار شوگر کے مریضوں کے مفاداتی نظام کو تقویت پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جامن کا متواتر استعمال شوگر کی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ آڑو میں وٹامن اے اور سی کی وافر مقدار پائی جاتی ہے۔ آڑو پوٹاشیم اور فائبر کی بھی اچھی خاصی مقدار رکھنے والا پھل ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کو یہ پھل کھانے کا اکثر مشورہ دیا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے جسم میں شوگر لیول نیچے رہتا ہے اور مزید پھل جسم کے زائد چربی بھی گھول دیتا ہے۔ سرخ یا ایرانی انگور ذیابیطس کے مرض میں ماہرین سرخ انگور کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ امریکی ماہرین کے مطابق سرخ انگوروں میں ایسے کئی اجزاء دریافت کیے گئے ہیں جو موٹاپے، امراض قلب اور ذیابیطس کے ٹائپ 2 کو نہ صرف روکتے ہیں بلکہ ان امراض کے علاج میں بھی مفید ہیں۔ بیریز ایک ایسا پھل ہے جس میں موجود فائبر اور کئی اقسام کے وٹامن ذیابیطس کے مریضوں کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ماہرین کے نزدیک بیریز ایک بہترین اینٹی آکسیڈنٹ ہے جس کے باعث ذیابیطس کے مریضوں کو دن میں 3/4 کپ بیریز کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ بیریز میں کرانس بیری، رس بیری اور بلیو بیری استعمال ذیابیطس مریضوں کے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے۔ اس میں قدرتی علاج انجیر گردوں کے امراض میں مفید بتایا جاتا ہے۔ اطباء بتاتے ہیں کہ 5 عدد انجیر کے دانے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں، صبح اس کو گرائنڈ کر لیں اور ناشتے سے 25 منٹ پہلے کھا لینے چاہیے۔ گردوں کے امراض میں گاجر کا جوس مفید بتایا جاتا ہے۔ صبح ناشتے سے پہلے اس جوس کو ایک چمچ شہد اور 1 لیموں کا رس شامل کر کے پینا بھی گردوں میں مفید بتایا جاتا ہے۔ کلر تھراپی سے علاج حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب کلر تھراپی میں تحریر کرتے ہیں کہ گردوں کے امراض میں بینگنی رنگ کا پانی پینے فائدہ ہوتا ہے۔ اس میں جو روحانی علاج بتایا گیا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورۃ اعراف 7 کی آیت 59 11 مرتبہ پڑھ کر دم کرنا مفید بتایا جاتا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 74 کو گردے کی پتھری دور کرنے کے لیے 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اس وقت تک پلائیں جب تک افاقہ نہ ہو جائے۔ گردے کی بیماری سے بچنے کے طریقے گردوں کی کارکردگی کو غذا اور معمولات زندگی میں یہ تبدیل کر کے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تمباکو نوشی میں کم ضروری ہے۔ اس طرح نمک کا استعمال کم کیا جائے تاکہ بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے۔ باقاعدگی سے ورزش اور پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ ورزش اور پانی کا زیادہ استعمال گردوں کو صحت مند رکھتا ہے۔
प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन प्रोफेसर रियाज अहमद तस्नीम अपने तजर्बा और महावरत की बदौलत न्यूरोलॉजी के शोबे का एक मुस्तनिद नाम है। उन्होंने 1979 में किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर से MBBS किया, 87 में मास्टर ऑफ सर्जरी की और बैरून मुल्क भी सर्जरी की तरबियत हासिल की। वतन वापसी पर 1989 में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी तैनात हुए। उन्होंने 17 साल बतौर प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। वो लाहौर के नुमाया हस्ती यानी लाहौर जनरल हस्पताल, PGMI सर्विस हस्पताल, सिम्स, मेयो हस्पताल यानी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज और फातिमा जिन्ना हस्पताल मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ यूरोलॉजी डिपार्टमेंट रहे और इन चारों इदारों में यूरोलॉजी के शोबे में कायम है। उन्होंने 1999 में पहली मरतबा जनरल हस्पताल में मुफ्त डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने जनरल हस्पताल, सर्विसेज हस्पताल, मेयो हस्पताल में 100 से ज़ायद मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट किए। उन्होंने 2000 में सर्विस हस्पताल में डायलिसिस मशीनरी लगाई जो उनके वहाँ रहते हुए 2012 तक एक घंटे ख़राब नहीं हो। सर्जन प्रोफेसर रियाज अहमद तस्नीम इन दिनों हेल्थ केयर कमीशन में डायरेक्टर शिकायत के अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उनका सारा तजर्बा गुर्दे के अमराज के इलाज की तदारुक में है। प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट और डायरेक्टर शिकायत हेल्थ केयर कमीशन सर्जन प्रोफेसर रियाज अहमद तस्नीम से गुर्दों के अमराज के हवाले से की गई गुफ्तगू नज़र कायरीन है। प्रोफेसर रियाज अहमद तस्नीम ने बताया, गुर्दों के इलाज में बदतदरीज इजाफा हो रहा है और इसमें अहम रोल लोगों की लाइफ स्टाइल के तब्दील होने का है। गुर्दों के अमराज दो किस्म के हैं। एक अमराज वो है जो गुर्दों के अपने अमराज हैं, मसलन गुर्दों का वरम, गुर्दों की पथरियाँ, गुर्दों की टीबी, गुर्दों के कैंसर या गुर्दों के पैदाइशी नकाइस। इस तरह उम्र के साथ यूरोलॉजी की बीमारियां बढ़ती हैं, मसलन मसाने में प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाते हैं, मसाना कमज़ोर हो जाता है या मसाने में इन्फेक्शन होती है। ये तो वो तमाम बीमारियां हैं जो अज़ा की अपनी बीमारियां हैं और कुछ वो बीमारी जो बाकी जिस्म की हैं मगर उससे गुर्दे मुतासिर हो जाते हैं, मसलन शुगर, ब्लड प्रेशर, बुनियादी तौर पर खून की बीमारियां हैं। लेकिन चूँकि सारा खून गुर्दों से फ़िल्टर होता है इसलिए खून की बीमारियों के असर गुर्दों पर भी होते हैं। अक्सर खून में प्रेशर ज़्यादा है तो गुर्दों की बारीक नालियाँ जो खून को फ़िल्टर करती हैं वो खून के प्रेशर से फट जाती हैं। शुगर गुर्दों की छोटी नालियों में जमा होकर उन नालियों को कमज़ोर कर देती है और इससे आम ज़बान मेनकोन दोकुतर गुर्दों की फ़िल्टर में धारें पड़ जाती हैं। गुर्दों के फ़िल्टर के अंदर रेख्त साख्त का अमल शुरू हो जाता है मगर फिर दोबारा दाढ़ें पड़ जाती हैं। इस तरह गुर्दे मुतासिर होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह सेल्फ मेडिकेशन जैसे दर्द की अद्वियात का डॉक्टर के मशवरे के बगैर बेजा इस्तेमाल गुर्दों को मुतासिर करता है। दुनिया में गुर्दों के मुतासिर और फेल होने के नंबर 1 वजह डॉक्टर के मशवरे के बगैर दर्द की अद्वियात का इस्तेमाल है। हमारा मुल्क सेल्फ मेडिकेशन सबसे आगे। सेल्फ मेडिकेशन के अलावा अताई डॉक्टरों के स्टेरॉइड और ओवर कुश्ते इस्तेमाल करवाने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ये चीज़ ज़हन में ज़रूर रखें कि आप जो चीज़ खाते हैं उसको फ़िल्टर गुर्दों ने ही करना है। बुनियादी तौर पर गुर्दे जिस्म के अकाउंटेंट हैं। गुर्दों का काम सिर्फ फ़िल्टर करना ही नहीं बल्कि पूरे जिस्म में पानी का एतदाल रखना है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसमें बहुत ज़्यादा नमकियात है तो गुर्दे इस नमकियात का अखराज कर देंगे। खून की सफाई और खून के सुर्ख ज़र्रात बनने में मदद करते हैं ताकि जिस्म का हीमोग्लोबिन बरकरार रहे। गुर्दों का काम ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना है। हार्ट, जिगर और दिमागी हालत को सेहतमंद रखने के लिए गुर्दों का
صحیح کام کرنا ضروری ہے تاکہ جسم کے باقی اپنے افعال بہتر سر انجام دے۔ گردوں کا شمار اعضائے ریسہ میں ہوتا ہے جیسے دل، دماغ، جگر وغیرہ ہیں۔ ان کے صحت مند رہے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے۔ گردوں کے اچانک فیل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ گردوں کے فیل ہونے کی بھی دو تسمینے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کئی دفعہ اچانک فیل ہو جاتے ہیں، دوسری قسم اچانک فیل نہیں ہوتے، وہ پہلے متاثر ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ فیل ہوتے ہیں۔ اچانک فیل ہونے کی وجہ مثلاً بچوں کو اسہال اور ہیضہ ہو گیا ہے، جسم سے پانی اتنا زیادہ نکل جائے کہ گردے خشک ہو جائے، وہ اپنا کام سر انجام نہیں دے سکے، تو یہ گردوں کا اچانک فیل ہوگا۔ اسی طرح ڈیلیوریز میں زچے کا خون زیادہ بہہ جائے تو اس میں بھی گردے اچانک فیل ہو جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو اور خون زیادہ بہہ گیا ہو، گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ عام حالات میں کسی کو بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہیں اور وہ پانی پورا نہیں ہوا، تب بھی گردے اچانک فیل ہو جاتے ہیں۔ اچانک فیل ہونے والے گردے 100% تک قابل علاج ہوتے ہیں۔ اس وقت قابل علاج ہے اگر وقت پر علاج کیا جائے تو گردے مکمل اصلی حالت میں واپس آ جائیں گے۔ اچانک گردے فیل ہونے کی علامت یہ ہے کہ مریض کی دماغی حالت پر اثر پڑے گا، پیشاب بننا بالکل بند ہو جائے گا، بعض حالات میں سر میں بھی درد شروع ہو جاتا ہے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری میں گردے متاثر ہونے میں 10 سے 15 سال کا عرصہ درکار ہے۔ اسی طرح کچھ عرصہ لگتا ہے اگر اینٹی بائیوٹک کشتے یا پین کلر ادویات کھا رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کے استعمال سے گردے آہستہ آہستہ ڈیمیج ہوتے ہیں، اسی لیے مریض کو عام طور پر پتہ نہیں چلتا۔ اس کی علامات میں مریض کو اچانک الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، ہرنیا، سانس پھولنے لگ جاتا ہے یا پیٹ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پاؤں اور چہرے پر سوجن نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ مرض مریض کے لیے تو اچانک سے ہوتا ہے لیکن یہ بیماریاں پرانی ہوتی ہیں، یہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ادویات ہرگز استعمال نہ کریں۔ گردوں کی ٹی بی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ گردوں کی ٹی بی جنرل ٹی بی کا حصہ ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو پھیپھڑوں کی ٹی بی کے بارے میں پتہ ہے لیکن جسم کے ہر اعضاء کی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہڈیوں کی ٹی بی کے مریضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح انتڑیوں کی ٹی بی بہت زیادہ ہے۔ جو مریض پھیپھڑوں، ہڈیوں یا انتڑیوں کی ٹی بی میں مبتلا ہے ان کا علاج نہ کروانے سے مریض کو گردوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے۔ دوسری ٹی بی جو ایکسلسیو گردوں کی ہوتی ہے، یہ گردوں میں انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گردوں کی ٹی بی کا بھی مکمل علاج ہے۔ گردے کی ٹی بی میں عام طور پر گردوں کی جگہ پسلیوں کے نیچے ہلکا سا درد رہنا شروع ہو جاتا ہے اور خاص کر پیشاب کا بار بار آنا اور جلن کے ساتھ آنا اس کی علامات میں سے ہے۔ گردے اور مثانے کا کینسر وراثتی ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے گردے مثانے کے کینسر کے مریضوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، خاص کر مثانے کے کینسر میں۔ یہ وہ کینسر ہے جس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کینسر کیوں ہوتا ہے۔ یہ کینسر ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ سگریٹ نوشی کرنے والوں کو 90% پھیپھڑوں کے علاوہ گردے اور مثانے کا کینسر ہو سکتا ہے۔ پوری دنیا میں تمام کنٹریز میں سالانہ مثانے کے کینسر کی اسکریننگ ہوتی ہے۔ ہوا میں دھواں اور کاربن کی زیادتی مثانے کے کینسر کا باعث کی بنیادی وجہ بنتی ہے۔ گردے اور مثانے کے کینسر کی ابتدائی علامات میں یہ علامت پیشاب میں خون آتا ہے۔ ابتدائی سٹیج میں مثانہ اور گردے کا کینسر 100% قابل علاج ہے۔ گندے پانی کے استعمال میں ہیپاٹائٹس بڑھ رہا ہے۔ اس کے گردوں پر اثرات: جب جگر متاثر ہوتا ہے تو گردے بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس ہونے سے گردے بھی متاثر ہو جاتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہیپاٹائٹس کنٹرول نہ ہو تو گردے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ شوگر کے مریض کو بار بار پیشاب کیوں آتا ہے؟ شوگر کے مریض کو زیادہ
پیاس لگتی ہے۔ دوسرا، خون میں شوگر بڑھنے سے جسم میں مائعات کا توازن خراب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مائع کا جسم سے زیادہ اخراج ہو جاتا ہے۔ شوگر میں مریض کو زیادہ پیشاب آنا گردوں کے لیے اس لحاظ سے نقصان دہ نہیں ہے۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ آپ کو پیشاب کھل کر نہیں آ رہا، یہ مثانے کے امراض میں آ جاتا ہے کہ پیشاب کا پورا اخراج نہیں ہو رہا۔ یہ شکایت بڑھاپے میں ان مردوں کو ہوتی ہے جن مردانہ غدود بڑھ جاتے ہیں، جیسے پروسٹیٹ گلینڈ کا بڑھنا کہتے ہیں۔ مثانے میں پیشاب جمع رہنے سے مثانے میں سوزش شروع ہو جاتی ہے۔ 45 سال کی عمر کے بعد خواتین کو بھی پیشاب بار بار آنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ بڑھاپے میں خواتین کو مثانے کے انفیکشن زیادہ ہوتے ہیں۔ خواتین میں مثانے کی سوزش کی وجہ ہارمونز کی تبدیلی ہے۔ مینوپاز کے بعد ہارمونز کی تبدیلی میں مثانہ متاثر ہوتا ہے اور پیشاب کی نالی آہستہ آہستہ سکڑنے لگتی ہے اور خواتین میں مثانے کے انفیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ مرض 100% قابل علاج ہے اور اس وجہ سے علاج ممکن ہے۔ ڈائلیسس اور کڈنی ٹرانسپلانٹ میں سے بہتر طریقہ کون سا ہے؟ صحت مند گردوں کے ساتھ ہی زندگی ممکن ہے۔ بدقسمتی سے اگر گردے ناکارہ ہو جائیں تو ان کا کام ڈائلیسس مشین سے لیا جاتا ہے یا پھر کڈنی ٹرانسپلانٹ کروایا جاتا ہے۔ اگر گردے اچانک فیل ہو جائیں تو ادویات سے ان کا علاج ممکن ہے۔ اگر گردے مستقل طور پر فیل ہو جائیں تو وہ واپس نہیں آ سکتے۔ ڈائلیسس ایک مصنوعی گردے کے طور پر کام کرتا ہے جس سے مریض زندہ رہ سکتا ہے، مگر پرابلم یہ ہے اگر ڈائلیسس مشین بہت پرانی ہے تو خون صاف کر ہی نہیں پاتی۔ اس سے مریض کو انفیکشن ہو سکتا ہے۔ ڈائلیسس ایک قسم کا ICU کا پروسیجر ہے، اس لیے اس کے استعمال میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ لیکن ناکارہ گردوں کا بہترین علاج تو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے۔ اگر گردے تبدیل ہو جائیں تو مریض 100% نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ اب کڈنی ٹرانسپلانٹ کی اجازت میں قبطیں بہت ہیں۔ جس مریض کو اس کی فیملی سے کوئی گردے دینے والا نہ ہو تو اس کی زندگی بچانے کی ذمہ داری معاشرے اور ریاست کی ہے۔ یہ حقیقت ہے لوگوں نے گردوں کے عطیے کو بہت مس یوز کیا ہے۔ بدقسمتی سے گردے مافیا گروپ بن گئے ہیں۔ قانون کے ساتھ اس کا تو کلا کما ہوا، لیکن اس سے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ مریضوں کا کڈنی ٹرانسپلانٹ نہ ہونے سے وہ اذیت کی زندگی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں اس کا ایک بہترین حل ہے کہ لوگ مرنے کے بعد اپنے اعضاء عطیہ کر دیں۔ اگر کسی مرنے والے کا گردے کا عطیہ مریض کو مل جائے تو وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس سلسلے میں آگاہی مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے اسلامی ممالک میں اعضاء عطیہ کرنے کی اجازت ہے۔ محکمہ صحت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہر سال کم از کم 20 سے 25 ہزار گردے فیل ہونے والے مریضوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ قانون زندگی میں سہولیات کی فراہمی کے لیے بنائے جاتے ہیں، نہ کہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے۔ گزشتہ پورے سال میں سرکاری ہسپتالوں میں بہت کم کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوئے ہیں، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قانونی پیچیدگیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ محکمہ صحت کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک سیکشن بنائے جو فری گردے کا عطیہ دینے والے لوگوں کو رجسٹر کرے اور ان مریضوں کا بھی اندراج کرے جو گردے کا عطیہ لینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی ڈونر کسی مجبوری کے بنا پر اس عطیے کا معاوضہ لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کوئی قابل عمل ماڈل تیار کرے اور صاحب حیثیت مریضوں سے ان کی ہر ممکن مدد کرائی جائے، کیونکہ ایک گردے کے عطیے سے ایک انسان ایک کارآمد شہری کی طرح نارمل زندگی گزار سکتا ہے۔ گردہ تبدیل ہونے والے مریضوں کو تا حیات کچھ احتیاط استعمال کرنا پڑتی ہیں۔ اسی طرح ان کو اپنی صحت کے لیے خوراک کا پرہیز اور متوازن غذا بھی ضروری ہے۔
ہمارے تمام سرکاری ہسپتالوں میں بہترین کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن موجود ہیں۔ ان ہسپتالوں میں ٹرانسپلانٹ کے آپریشن میں کسی قسم کی کرپشن بالکل ممکن نہیں۔ ان ہسپتالوں کے یورولوجی ڈپارٹمنٹ میں گردوں کی تبدیلی کے لیے 100% انتظامات موجود ہیں، جن کو فعال بنانا بہت ضروری ہے تاکہ ایک عام شہری کو کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولت میسر ہو۔ گردے ہمارے جسم میں خون کو صاف کرنے، زہریلے مادوں کے اخراج اور ضرورت سے زیادہ پانی کو خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اپنے گردوں کی فکر کیجیے۔ گردہ انسانی جسم کا ایک اہم جزو ہے۔ یہ جسم میں ایک بنیادی اور اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ انسانی جسم میں یہ ایک ایسا حصہ ہے جو کہ بہت سے اہم کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ خون کو صاف رکھنے میں کام آتا ہے اور کیمیائی طور پر خون کو متوازن رکھتا ہے۔ گردے کے جسم میں 200 لیٹر خون اور 2 ملی لیٹر گندے اجزاء اور زیادہ پانی کا اخراج کرتے ہیں۔ یہ گندا پانی اور خون پیشاب کی صورت میں انسانی جسم سے خارج ہوتا ہے۔ خون میں گندے مادے پرانے اور ضائع شدہ خلیوں کی وجہ سے آ جاتے ہیں اور ان کا خون سے خارج ہونا نہایت ضروری ہے۔ اگر گردے یہ اجزاء بر وقت جسم سے خارج نہ کرے تو یہ جسم میں رہ کر تہہ بنا لیں گے اور اندرونی نظام قوت مدافعت کو نقصان پہنچانے میں بہت آگے ہوں گے۔ اس سے بہت بیماریاں بآسانی لاحق ہو جاتی ہیں۔ گردوں کے مرض سے آگاہی کے لیے عالمی دن مارچ میں ہر دوسرے جمعرات کو منائی جاتی ہے۔ اس سال 14 مارچ کو گردوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دنیا میں ہر سال لاکھوں افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ادارہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد افراد گردے کے مختلف امراض میں مبتلا ہیں، جبکہ ایسے مریضوں کی تعداد میں سالانہ 15 سے 20% اضافہ ہو رہا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق گردے کے مرض کی وجہ بلند فشار خون یعنی ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس یعنی شوگر، ذہنی دباؤ، سٹریس اور پانی کم پینا ہے۔ گردوں کے امراض سے بچنے کے لیے پانی کے زائد استعمال، سگریٹ نوشی اور موٹاپے سے بچنا بہت ضروری ہے۔ آئیے پہلے ہم دیکھیں گے کہ گردہ کیا ہے اور ہمارے جسم میں اس کی کیا کارکردگی ہے۔ ہمارے جسم میں بیضوی شکل کے 2 غدود جو لوبیا کے بیج کی مانند ہوتے ہیں اور کمر کے نچلے حصے میں ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں ہوتے ہیں۔ یہ غدود جنہیں گردے یعنی کڈنیز کہا جاتا ہے، ہمارے جسم کے اعضائے رئیسہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ بایاں گردہ دائیں گردے سے قدرے اونچا ہوتا ہے۔ ہر گردے میں اوسطاً 7.5 لیٹر خون 1 گھنٹے میں گزرتا ہے۔ ایک نہایت دلچسپ امر یہ ہے کہ گردے میں تقریباً 24 لاکھ خوردبینی ساخت کے اجزاء کے نیفرون پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ایک نیفرون اپنی ساخت کے اعتبار سے ایک مکمل گردے کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے جسم میں موجود یہ فلٹر پلانٹ اپنے فعال کی انجام دہی 24 گھنٹے جاری رکھتا ہے۔ جیسے جیسے صنعتی نظام اپنی ہیمہ گیریت کے ساتھ پھیلتا گیا، زمین پر آلودگی نے اپنے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ فیکٹریوں کا آلودہ پانی اور مختلف کیمیکل سمندر اور دریاؤں میں پھینکے جانے لگے۔ اس حقیقت کو فراموش کر دیا گیا کہ اس نتیجے میں پینے کا زہر آلودہ ہو جائے گا۔ آب آلودگی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اس پر قابو پانا نہایت مشکل ہو گیا ہے۔ یہ آلودگی ہی ہے جس کے نتیجے میں گردے کی بیماریوں میں مبتلا انسانوں کی بہت بڑی تعداد
اذیت ناک زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہیں جہاں گردے کے امراض تشویشناک حد تک بڑھ چکے ہیں۔ ہر سال ہزاروں افراد محض گردوں کے امراض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے معروف سرجن ڈاکٹر ابو الحسن نقوی اور ڈاکٹر انوار نقوی کی یہ رائے ہے کہ آلودگی اور غیر مصفا پانی گردے کے امراض کا بنیادی سبب ہے۔ پاکستان میں گردے کے امراض ان چند صورتوں میں ہوتے ہیں جیسا کہ گردے کی پتھری، گردے کی سوزش، انفیکشن، پیشاب میں رکاوٹ۔ یہ امراض کسی فرد کو عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتے ہیں۔ کچھ امراض پیدائشی بھی ہوتے ہیں، مثلاً گردوں کا اپنی جگہ نہ ہونا وغیرہ۔ دونوں گردے ایک جگہ ہونا، پیشاب کے راستے میں رکاوٹ محسوس کرنا، پیشاب کی نالی میں خرابی اور جسم سے زیادہ خون بہہ جانا۔ نقارہ گردے کی حسب ذیل علامتیں ہیں: بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا، کمر کے نچلے حصے گردے کی تکلیف دہ محسوس ہونا، چہرہ اور پاؤں کا سوجنا، پیشاب میں جلن محسوس کرنا، بار بار پیشاب آنا، متلی یا الٹی کرنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، بھوک نہ لگنا، خون کی کمی محسوس کرنا، مسلسل بخار رہنا، سانس پھولنا، پیشاب میں پیپ آنا، گھبراہٹ اور نیند آنا، ذیابیطس کا مریض ہونا۔ یہ وہ علامتیں ہیں جو ایک ناکارہ گردے کے مریض میں عموماً پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر افراد گردے کے امراض میں کئی واضح علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق درج ذیل نشانیاں سامنے آئیں جو ڈاکٹر سے رجوع کیا جانا چاہیے۔ جب گردے جسم سے اضافی سیال کو خارج کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو نمکیات کا اجتماع ٹخنوں، پیروں اور ہاتھوں کے سوجنے کا باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دائیں جانب پسلی کے نیچے اور کمر اور پاؤں میں درد گردوں میں مواد جمع ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ کمر میں درد کے ساتھ بخار، متلی اور پیشاب زیادہ آنے کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ گردوں کے نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں ایک آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ پھولنا ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں میں بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج ہو رہا ہے۔ اگر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کے ارد گرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ دوران خون اور گردے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ گردوں کی خرابی خون کے دباؤ پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کڈنی فیلئر کا خطرہ بڑھانے والی دوسری بڑی وجہ ہے۔ طریقہ علاج: اگر کسی انسان کے گردے ناکارہ ہو جائیں تو اس کی زندگی بچانے کے لیے 3 طریق علاج موجود ہیں: پیراٹونیل ڈائلیسس، ہیمو ڈائلیسس اور گردے کی پیوند کاری ٹرانسپلانٹ۔ پیراٹونیل ڈائلیسس گردوں کی صفائی کا یہ طریقہ کار آسان ہے لیکن اس کا استعمال ایمرجنسی کے وقت کیا جاتا ہے۔ خرابی گردہ کے ایسے مریض جن کے خون میں یوریا اچانک بڑھ جاتا ہے یا وہ مریض کے گردے سے زیادہ مقدار میں پانی یا خون نکل جانے کی صورت میں کام کرنا بند کر دیتے ہیں، مثلاً بچنے کی پیدائش یا حمل ضائع ہونے کی صورت میں خون کا زیادہ بہہ جانا، پانی کی کمی اور بعض غیاب بھی گردے کے فعل کو متاثر کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ ان تمام صورتوں میں یہ طریقہ کار استعمال کرتے ہیں۔ ہیموڈائلیسس: گردے اگر کسی بیماری، انفیکشن یا خرابی کے باعث اپنا کام چھوڑ دیں تو خون میں ان زہریلے فاسد مادوں کی مقدار
بڑھ جاتی ہے جنہیں عام حالات میں گردے پیشاب کے ذریعے نکال پھینکتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر بیماری کو جلد ہی ختم نہ کیا جائے تو مریض کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ خون کی صفائی کے متبادل مشینی انتظام کا نام ڈائلیسس ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ گردے کچھ وقت کے لیے اچانک کام کر دیتے ہیں، تو ایسی صورت میں ڈائلیسس کے ذریعے سے خون کی صفائی کا عمل انجام دیا جاتا ہے تاکہ گردوں کو وقتی طور پر آرام دیا جا سکے۔ عین ممکن ہے کہ وہ دوبارہ کام شروع کر دے۔ اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر زندگی بچانے کے لیے دو علاج ڈائلیسس یا ٹرانسپلانٹیشن یعنی گردے کی پیوند کاری اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ غذا سے علاج۔ صدیوں کی تحقیق سے ماہرین نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس مرض کا علاج مناسب غذا کا استعمال ہے۔ امراض گردہ کے صحیح اور اصولی علاج میں غذاؤں کو خاص اصول سے استعمال کرنا ہوتا ہے۔ دوران علاج ایسی غذائیں استعمال کرائی جاتی ہیں جو اس مرض کو کم کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔ ایسی غذاؤں کو ترک کرنا ہوتا ہے جو اس مرض کے بڑھانے میں مددگار ہوتی ہیں۔ جسمانی خلیات کے تغذیے کے دوران بہت سے تیزابی فضلات بنتے ہیں جس کے بڑے حصے کو گردے سیال فلوئڈ حالت میں پیشاب کے ذریعے سے جسم سے خارج کرتے ہیں۔ اگر گردوں کا فعال سست پڑ جائے تو تیزابی مادے جسم کے اندر رہ کر صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اگر گردے اپنا کام صحیح نہ کر رہے ہوں تو غذا توجہ دینی چاہیے تاکہ صحیح مقدار خون میں اس ڈائلیسس ہی کیوں نہ شامل ہو۔ حسب ضرورت رہے۔ وہ غذائیں جن میں مندرجہ ذیل اشیاء پائی جاتی ہیں حسب ہے: پروٹین، کیلوریز، سوڈیم، پوٹاشیم، سیال، فاسفورس۔ پروٹین پیچیدہ نائٹروجن مرکبات میں جو عام طور پر کاربن، ہائیڈروجن اور نائٹروجن پر مشتمل ہوتے ہیں۔ پروٹین لحمیات زیادہ تر جانوروں کے گوشت سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے انہیں لحمیات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض نباتی غذاؤں، دالوں وغیرہ میں بھی لحمیات موجود ہوتے ہیں۔ معیاری لحمیات مرغی، انڈے، گوشت، مچھلی، پنیر وغیرہ میں بھی ہوتے ہیں، جبکہ کم معیاری لحمیات روٹی، دلیا، دالوں اور سبزیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ لحمیات قے اور متلی کا باعث بنتی ہے۔ لحمیات کی کمی سے اعصاب کمزور ہو کر زخم دیر سے صحیح ہوتے ہیں۔ بیماری سے صحت یاب ہونے میں زیادہ وقت لگتا ہے۔ بیماری کے مزید امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ کیلوریز۔ جب بدن میں غذائی مادوں کی تکسید آکسیڈیشن ہوتی ہے تو اس عمل کے نتیجے میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح بدن میں پیدا ہونے والی حرارت کی مقدار کو کیلوریز میں ناپا جاتا ہے۔ سوڈیم۔ نمکیات میں خوراک کا جز ہے۔ نمکیات بھی خوراک جز ہے۔ ان میں سے ایک سوڈیم ہے۔ سویا ساس، سوپ، ہنٹریف میں سوڈیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ سوڈیم کی زیادہ مقدار سے پیاس بہت لگتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ نمکیات کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے فشار خون یعنی بلڈ پریشر بلند ہوتا ہے۔ جسم میں سیال کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ضرورت کے مطابق غذا میں سوڈیم استعمال کرنی چاہیے۔ زیادہ نمک کھانے سے قلبی امراض کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دودھ اور دہی سے بنی ہوئی اشیاء میں اور سرخ گوشت اور مچھلی میں سوڈیم ہوتا ہے۔ پوٹاشیم غذا کا اہم ترین جز ہے۔ یہ خصوصیات میں ہوتا ہے۔ عموماً ناکارہ گردے کے مریضوں میں پوٹاشیم کے زیادہ استعمال سے خون میں پوٹاشیم کی کثرت ہو جاتی ہے۔ بڑی مقدار میں پوٹاشیم خارج کرنے سے گردے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے دل کے امراض بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔
پوٹاشیم نمک کی خاص قسم ناکارہ گردے والے حصے کے جسم میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس میں تمام قسم کے خشک میوہ جات، چاکلیٹ اور اس سے تیار شدہ غذائی اشیاء، پھل اور پھلوں کے رس، مختلف سبزیاں مثلاً آلو، پالک، ٹماٹر، گاجر، سویا بین، کالی مرچ، سونف اور دیگر نمکین اشیاء میں چیوڑا، چپس، نمکو اور ایسی متعدد اشیاء شامل ہیں۔ ان میں پوٹاشیم کافی حد تک پایا جاتا ہے۔ گردے کے مریضوں کو ان اشیاء کو کم استعمال کرنا چاہیے۔ پوٹاشیم سبزیوں میں پایا جاتا ہے۔ سبزیوں میں موجود پوٹاشیم کی مقدار کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے سبزی کو اچھی طرح دھوئیں۔ سبزی کو برتن میں 2 گھنٹے تک بھیگنے دیجیے۔ سبزیوں کو ایک برتن میں اچھی طرح ابالیں، اس کے بعد پانی کو پھینک دیجیے۔ ان سبزیوں کو دوبارہ پکائیں اور اس میں حسب ضرورت مسالے ڈالیں۔ اس طرح سبزی پوٹاشیم کی مقدار کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ سیال یعنی سیالات، ضرورت سے زیادہ پانی یا مشروبات کے استعمال سے گردے کے مریضوں میں مندرجہ ذیل شکایات پیدا ہو جاتی ہیں، مثلاً سانس لینے میں دشواری، چلنے میں تکلیف، سوتے ہوئے کھانسی، نیند کا نہ آنا، پھیپھڑوں میں سوجن، بڑے کا بڑھنا، گھٹن محسوس ہونا وغیرہ۔ ان حالات میں حرکت قلب متاثر ہوتی ہے۔ سیالات کی مقدار کو مناسب رکھنے کے لیے اپنے پیشاب کی مقدار کو ناپنا اور اس مقدار میں صرف 2 کپ 16 اونس زیادہ پانی استعمال کرنا چاہیے۔ ایسی تمام چیزیں جو عام درجہ حرارت پر مائع کی شکل میں ہوں، جیسے برف، آئس کریم، کلفی، یہ تمام اشیاء سیالات میں شمار کی جاتی ہیں۔ پیاس کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سوڈیم کے بارے میں دی گئی ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔ ٹھنڈے پانی سے خوب کلیاں کرنی چاہیے، لیکن پانی پینا نہیں چاہیے۔ موسم کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ لیموں چاٹنے سے تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہے اور منہ خشک نہیں ہوتا۔ پانی کی بجائے برف کا ٹکڑا چوسنا چاہیے۔ برف میں تھوڑا سا لیموں کا رس شامل کر لینا چاہیے۔ انگور کے 20 دانے فریز میں جما لیجیے اور دن بھر کھاتے رہیے۔ چنگم سے پیاس کم ہو جاتی ہے۔ دھوپ کی شدت سے بچنے چاہیے تاکہ کم سے کم پیاس لگے۔ ایئر کنڈیشن کمرے میں زیادہ دیر تک رہنے سے حلق خشک ہو جاتا ہے۔ چہرے اور جسم پر ٹھنڈا پانی ڈالتے رہنے سے ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ فاسفورس ہڈیوں اور دانتوں کی نشوونما کے لیے ضروری ہے۔ فاسفورس کی زیادہ مقدار سے غدہ درقیہ کا فعل بڑھ جانے، ہائپر پیراتھائرائڈ کی شکایت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہڈیوں سے کیلشیم خارج ہونے لگتا ہے اور کیلشیم کی کمی سے ہڈیوں کی نشوونما رک جاتی ہے۔ پنیر، سالم اناج کی روٹی، لوبیا، بیکنگ پاؤڈر، چاکلیٹ، مٹر، خشک میوہ جات، دہی، فرنی کسٹرڈ، مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ فاسفورس ہونے کی وجہ سے غذا میں احتیاط ضروری ہے۔ اگر یہ احتیاط نہ ہو سکے تو دوا استعمال کرنی ہوگی جس سے نظام ہاضمہ درست رہے گا۔ کچھ غذاؤں میں فاسفورس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ بہتر ہے کہ صرف آدھا کپ لیں اور زیادہ دہی استعمال نہ کریں۔ زیادہ فاسفورس سے جسم میں کھجلی محسوس ہوتی ہے۔ یہ عمل زیادہ تر رات کو ہوتا ہے۔ ان تکالیف سے بچنے کے لیے فاسفورس کی مقدار میں
کمی ضروری ہے۔ گردے کی پیوند کاری یعنی کڈنی ٹرانسپلانٹیشن ایک جراحی عمل کا نام ہے جس نے طبی سائنس و عمل جراحی کو ایک بلند مرتبہ دیا۔ گردوں کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے جراحی زندگی کی آخری کرن ہے۔ ڈائلیسس کے مقابلے میں گردے کی پیوند کاری یقیناً زیادہ بہتر علاج ہے، کیونکہ آپریشن کے بعد مریض تقریباً معمول کی زندگی گزارتا ہے۔ انسانی جسم میں گردوں کا کام بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ یہ انسانی جسم میں خون اور پانی کی صفائی کے فلٹر پلانٹ ہیں۔ ان کی ذرا سی خرابی پورے انسانی جسم پر متاثر ہوتی ہے۔ ان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ گردوں کا شمار اعضائے رئیسہ میں ہوتا ہے۔ ان کی ساخت بیضوی ہوتی ہے اور یہ جوڑے یعنی پیر کی صورت میں کمر کے نچلے حصے میں ریڑھ کی ہڈی کے دائیں بائیں پائے جاتے ہیں۔ گردے زائد پانی انسانی جسم سے خارج کر کے پانی جسم میں باقی رکھتے ہیں۔ ان کا کام فلٹر کرنا یا نتھارنا یا پھر صاف کرنا ہے۔ صاف ہوا پانی گردوں کی ننھی ننھی نالیوں سے گزرتا ہے۔ نتھرا ہوا پانی گردوں کی ننھی ننھی نالیوں سے گزرتا ہے۔ یہاں نمک اور شکر کا بہت بڑا حصہ واپس خون کی نالیوں میں گردوں کے ذریعے پہنچ جاتا ہے۔ انسانی جسم کی اندرونی بناوٹ کا کارخانہ قدرت کے انتظام اور کاریگری کا ایک اعلیٰ مظہر ہے۔ ہماری جسم کی اندرونی مشینری کا ہر عضو اہم پرزے کی حیثیت رکھتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے انسان کی بنائی ہوئی کسی مشین کا پرزہ۔ اگر ایک پرزہ بھی اپنی جگہ پر درست نہ ہو تو پوری مشین کی کارکردگی میں خلل ہوتا ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت درد سر بن جاتی ہے۔ یہی حال انسانی جسم کا بھی ہے، جس کا ہر عضو اپنی جگہ اور اہم اور لازمی اور اپنے کام میں مگن ہے۔ ان کی صحت انسان کی صحت کی ضمانت ہے اور ان کی خرابی کبھی بھی موت کا پیام بھی بن سکتی ہے۔ خدا کی شان دیکھیے کہ اس نے ایسے عضو جن پر ہماری حیات اور پرسکون زندگی کا خاصا دار و مدار ہے، ان کی تعداد جسم میں 2 رکھی ہے۔ مثلاً جیسے آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، ٹانگیں 2، گردے 2 وغیرہ وغیرہ۔ گردے ہمارے جسم کے ایسے عضو ہیں جن پر ہماری صحت اور زندگی کا بڑی حد تک دار و مدار ہے۔ ان کا کام بہت اہم اور دلچسپ ہے۔ پہلے گردوں کی ساخت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پہلے ہمارے گردوں کے ساخت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ لوبیے کی شکل سے ملتی جلتی ہے۔
गुर्दे साइज में तकरीबन एक मुट्ठी के बराबर होते हैं। इनका रंग सुर्ख माइल कत्थई होता है। इनका वजन 5 औंस है, लेकिन इनका वजूद कुदरत की नक्काशी का एक अजीम नमूना है। इतनी मुख्तसर सी जगह में कुदरत ने उनके अंदर 10 लाख यानी 1 मिलियन छलनियाँ, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं, बनाई हुई हैं। इन फिल्टर्स, छलनियाँ या नेफ्रॉन, इनको नेफ्रॉन कहा जाता है। इन फिल्टर्स या छलनियों को नेफ्रॉन कहा जाता है। इन नेफ्रॉन की मदद से दोनों गुर्दे हमारे जिस्म के सारे खून को हर 2 घंटे में 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर साफ कर चुके होते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है। इस पेचीदा अमल के दौरान कभी ऐसा नहीं होता कि खून में मौजूद प्रोटीन या खून के सुर्ख खुलिये इन छलनियों से निकलकर ज़ाया हो जाए। अगर ऐसा होने लगे तो इसके नताइज जानलेवा हो सकते हैं। हकीकत ये है कि गुर्दे हमारे जिस्म के इस अजीम कारखाने में किसी माहिर कीमियादान का फरीज़ा अंजाम देते हैं। हमारे जिस्म का तमाम खून हर वक्त गुर्दों से गुजरता रहता है। गुर्दे इस खून को साफ करते हैं। इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा फुजला या फालतू मादा जिससे गुर्दों का साबका पड़ता है वो यूरिया है। यूरिया प्रोटीन यानी गोश्त के हजम होने के अमल के दौरान बनता है। दूसरे मादों की तरह जिस्म में इसकी मिकदार का भी एतदाल में रहना निहायत ज़रूरी है। यूरिया की मिकदार कम हो तो इसका मतलब है कि गुर्दों के ऊपर उज़ू यानी जिगर में कोई खराबी मौजूद है। अगर इसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो तो ये निहायत गंदी बीमारी का सबब बन जाता है, जिसे यूरिक कहा जाता है। नमक बड़े काम और एहतराम की चीज़ है। हुक्म है कि इसे पलकों से उठाओ और अफ्तार के लिए कुछ और ना हो तो चुटकी भर नमक और पानी से अफ्तार कर लो। नमक से जायके की दुनिया आबाद है और जिस्म की दुनिया भी बसती रहती है। जिस्म ज़्यादा मिकदार में पानी जमा कर लेता है। इस तरह खून के हुज्जम में इजाफा दबाव की सूरत में होता है। ब्लड प्रेशर का बुनियादी इलाज भी यही होता है। ज़्यादा पेशाब लाकर पानी की मिकदार कम की जाए। खुद नमक का इस्तेमाल कम से कम कर देने से जिस्म खुद भी पानी की मिकदार कम करके दबाव को घटा देता है। पेशाब लाने वाली दवाइयों और ग़िज़ाओं का बुनियादी मकसद यही होता है। एक ताज़ा तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनके गुर्दों में पथरियाँ बनने लगती हैं। ये यकीनन गुर्दों की सेहत और कारकर्दगी के लिए एक बड़ा ख़तरा होता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन की रिपोर्ट के मुताबिक नमक, जिसे साइंस की ज़बान में सोडियम कहते हैं, गुर्दों का छुपा दुश्मन होता है। ये चुपके चुपके उनमें पथरियां बनाता रहता है। एक अंदाज के मुताबिक 10 से 20% मर्द और ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी पेशाब के रास्ते गुर्दों की पथरी खारिज करते हैं। इन पथरियों में 80 से 90% कैल्शियम और ऑक्सीलेट से बनी होती हैं, जबकि ये बात अरसा दराज से हमारे इल्म में है कि पेशाब में कैल्शियम की कसरत एक ख़तरा होती है। हम ये भी जानते हैं कि खाने पीने की अशिया से हासिल होने वाला कैल्शियम बज़ात खुद नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन अब तहकीक ने साबित कर दिया है कि दरअसल गुर्दे पथरियों
کی کان نمک دان ہوتے ہیں، یعنی یہ پتھریاں نمک کی کثرت استعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک تحقیق میں گردے کی پتھریوں میں مبتلا 282 مریضوں کو عام غذا کھلانے کے بعد ان کی پیشاب کی جانچ کی گئی۔ اس کے بعد انہیں روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم کی اضافی مقدار کھلا کر پیشاب جانچ کیا گیا۔ اس سے یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ عام غذا کھانے والوں سے کئی کے پیشاب میں کیلشیم کی مقدار زیادہ تھی، یعنی ان کے گردوں میں عام غذا کے باوجود پتھریاں بننے کا خطرہ بڑھا ہوا تھا۔ خطرہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھا جو زیادہ کیلشیم والی غذا استعمال کر رہے تھے، گویا اس کے باوجود ان کے پیشاب میں کیلشیم کا اخراج بھی کم ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پیشاب میں کیلشیم کی کثرت والے افراد میں نمک کی سطح بھی زیادہ پائی گئی۔ ہمارا جسم جب سوڈیم کی زائد مقدار سے چھٹکارا پانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کیلشیم بھی خارج کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پیشاب میں کیلشیم کا ارتکاز بڑھ جاتا ہے، یوں گردوں میں پتھری بننے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ یالے یونیورسٹی کے میڈیکل کالج کے ماہرین غدود ولیم جے برٹس ایم ڈی کے مطابق ان پتھریوں کے خطرات سے دوچار مریضوں کے لیے نمک کیلشیم سے زیادہ خطرہ بنا رہتا ہے، اس لیے انہیں چاہیے کہ اپنی غذاؤں میں نمک کی مقدار آدھی کر دیں، یعنی دن بھر میں صرف 2500 ملی گرام تک ہی لیں۔ 5000 ملی گرام نمک روزانہ خطرناک مقدار ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریضوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ روزانہ کم از کم 8 گلاس پانی لازمی پیے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت ہی اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اپنا قیمتی ٹائم دینے کا شکریہ، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ اپنا قیمتی ٹائم دینے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔